اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے احکام جاری کر دیے اور دن رات چاند سورج اور ستاروں کو اپنی ڈیوٹی پر لگا دیا اور سب نے اس کی اطاعت اور حکم کو قبول کر لیا۔ چنانچہ پورا نظام عالم اسی کے حکم اور ارادے اور اختیار سے چل رہا ہے، وہی سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی۔ سچی عبادت کی شان یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل میں اپنی عبادت پر ناز ہونے کے بجائے یہ خوف ہو کہ نہ جانے عبادت کا حق ادا کر سکا یا نہیں، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں۔ دوسری طرف اس کو اپنے عبادت میں کوتاہیوں سے مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما ہی لے گا، یعنی اپنی کوتاہیوں کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید، دونوں چیزیں مل کر ہی عبادت میں سچائی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے حق کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں دعوت دی۔ جادوگروں نے نظر بندی کر دی، جس سے ان کی رسیاں سانپ کی طرح رینگتی ہوئی نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا جو ان کی ساری رسیوں کو نگل گیا۔ حق کا غلبہ ہوا اور جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم کسی قیمت پر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے بارش کا طوفان، ٹڈیوں، چیچڑیوں، مینڈکوں اور پانی کے خون بن جانے کا عذاب بھیجا، مگر یہ لوگ ہدایت قبول کرنے کے بجائے نافرمانی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے سبب ان سب کو دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ جب معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس پر فرض ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر وہ مکمل طور پر چھوٹ نہیں سکتا اور نہ ہی آنے والے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حق کے ایک داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ حق کا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ لے۔ نیک اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کی راحت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو نیک صالح اور تندرست اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے نیک اولاد عطا کر دے تو زبانی و عملی طور پر اس کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے اللہ رب العزت مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کھلم کھلا اور لوگوں کی نظروں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام و قوانین کو توڑنے اور اس میں خیانت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسروں کی طرف سے دی جانے والی تمام امانتوں اور ذمہ داریوں میں کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اگر تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گے اور گناہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ہم تم کو ایسی سمجھ عطا کریں گے جس سے تم حق و باطل میں تمیز کر سکو، اور تمہاری ایسی مدد کریں گے جس کی وجہ سے تمہیں عزت اور دشمنوں کو ذلت ہوگی، اور ایسی قوم غلبہ اور ایسی قوت و غلبہ عطا کریں گے جس سے تمہارے دین کی عزت و شوکت اور کامیابی کا دنیا میں چرچا ہوگا، اور ساتھ ہی گناہوں کو معاف کر کے اپنے فضل سے تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ جانثاری عبادت یا کسی نیک عمل کے لیے آئیں تو کفار کی طرح اتراتے ہوئے فخر و غرور کے ساتھ نہ آئیں اور نہ ان کی مشابہت اختیار کریں، اس لیے کہ اترانا غرور و تکبر، فخر و نمائش، شہرت و ناموری، ریاکاری اور دکھلاوا اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ مدینہ طیبہ میں اوس و خزرج کے 2 قبیلے تھے، یہ اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں اسلام کی توفیق بخشی، جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرنے لگے اور صدیوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس طرح اچانک دلوں کا پلٹ دینا اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ نعمت و دولت انہیں دنیا کے سارے خزانے لٹا کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد آباد کرنے والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی
کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ ہدایت پانے والے اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ قرآن پاک کا جو آج پڑھا گیا۔ اس میں ایک بات ہی بہت اہم ہے، عبادات کے تعلق سے زیادہ تر بات آئی ہے اور آخر میں بھی اسی کے تعلق سے بتایا گیا، اور اس کا دو طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی عبادت کے اوپر اترائے نہ، ہم نے روزہ رکھ لیا نفلی روزہ تو یہ نہ سوچیں ہم بہت متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، رات میں تہجد پڑھ لی، اب دن بھر ہمارا غروری ختم نہیں ہو رہا ہے، ہمارا تقوی ختم نہیں ہو رہا ہے، اور دوسروں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں۔ اولاً اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، ہمیں عبادت کرنی ہے، ہم عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو دل میں یہ ہونا چاہیے ہم جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، میرا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا، میری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، یہ ڈرتے رہنا چاہیے اور عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو عبادت کر رہے ہو تو میرے رحمت سے نا امید بھی مت ہو۔ پھر اللہ سے دوسری طرف یہ بھی ہم امید کریں کہ اللہ تو بڑی شان والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، تو ہمیں اجر ضرور دے گا اور ہماری عبادت ضرور قبول ہوگی۔ اترانا نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، دونوں باتیں ہماری عبادات کے اندر، سارے اعمال کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ایک جو واقعہ آج ذکر کیا گیا وہ بڑا اہم ہے، بلعم بن باورا کا، جو بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا، وہ بھی اسی عبادت کے تعلق سے ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی، اتنا راتوں کو جاگا، اتنا اللہ کے آگے رویا کہ اللہ نے ایک مقام و مرتبہ ایسا عطا کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا اللہ قبول کر لیتا۔ گناہ غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، دنیا کے اندر کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ کر کے، غلطی کر کے اللہ کے سامنے روئے اور توبہ کر لے۔ لیکن بلعم بن باورا کا کیا تھا کہ بہت رویا، بہت گڑگڑایا، بہت روزے رکھے، بہت تہجد پڑھی، اتنا مقام و مرتبہ حاصل کر لیا کہ اللہ کا اتنا قریب ہو گیا کہ جو مانگتا اللہ اپنی شان سے عطا کر دیتا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، بلعم بن باورا بھی جانتا تھا کہ وہ وقت کے نبی ہیں اور سچے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کر دو۔ بلعم بن باورا نے صاف منع کر دیا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، وقت کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو مال فتنہ ہے تو بیوی نے یہ کہا کہ بھائی تھوڑی سی زبان ہلانی ہے، دو الفاظ کہنے کیا جاتا ہے، اتنا سارا مال مل رہا ہے، ہیرے جواہرات مل رہے ہیں، دو الفاظ کہہ دو۔ تو وہ بیوی کے چکر میں آ کے اور مال و دولت کے اس میں آ کر کے وہ بیٹھ گئے، جو طریقہ تھا دعا کرنے کا، پہاڑ پر بیٹھا، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ زبان لٹک کے چھاتی پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے یہ۔ ابھی منٹوں پہلے، سیکنڈوں پہلے جو ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اللہ والا تھا، اللہ نے اسی دنیا کے اندر اس کی کیا مثال دی؟ کتے کی طرح ہے، کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جیسے کتا بیٹھا رہے گا آرام سے تو ہانپتا رہتا ہے، ایسا ہی اللہ نے اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا کہ وہ ہانپتا ہی رہتا تھا اور چند دن کے بعد مر گیا، کفر پر خاتمہ ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اپنی عبادات پر اترانے کے بجائے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت سے امید کرتے ہوئے ہم لوگ عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔